عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے, بخاری میں صحیح بخاری. تقتل الفئۃ الباغیہ, متواتر حدیث ہے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا. آگے لکھا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئے. حضرت علی نہیں, حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرح, یہ غلط ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے, ان کے گروہ میں, ان کے لشکر میں موجود تھے. اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے. اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا. ابو الغادیہ شامی امیر معاویہ رضی اللہ کے لشکر میں تھا. ابو الغادیہ, تو ابو الغادیہ جو ہے, اچھا, تو اب یہ باغی والا جو ہے ہم فتویٰ نہیں لگاتے ہیں بھائی. اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام, دونوں طرف صحابہ کرام تھے, مسئلہ اجتہادی تھا. اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق ہے, وہ حق پر ہے. دوسرا جو گروہ ہے, اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں, یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے. مسلمان باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے. قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. مومنوں کی دو جماعتیں, تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بالکل صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی سید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. آپ نے فرمایا وَيْحَ عمار تقتل الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار. عمار کی کیا بات ہے, ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا اور وہ اس باغی گروہ کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے, اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح روایت ہے. صحیح بخاری میں 447 اور صحیح مسلم میں 2915 نمبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات یہ جی کہ ایک ریکارڈنگ میری پہلے تھی امن پوری اسلامک سینٹر سے. بعد میں نے ایک خطبہ جمعہ کے اندر بڑے مجمع میں یہ بات کہی تھی کہ سیدنا عمار کے جو قاتل ہیں ابو الغادیہ ہیں, ٹھیک ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس پہ کیا مسئلہ ہے جی؟ ایک انسان اس کی تحقیق نہیں ہے, اس کو کوئی مسئلہ ہے, بعد میں اس کو ایک بات سمجھ آ گئی, پہ بانگے دو حل اللہ اعلان بات کر دی. کیا ہم غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ایک بات سے رجوع نہیں کر سکتے حق کی طرف؟ یہی کہا نا کہ صحابی رسول نے ان کو شہید کیا تھا, تو اس میں کیا مسئلہ ہے جی؟ اور ہم حق بات معلوم ہونے کے بعد بے بانگے دو حل ایک بات کر. تو یہ جو لفظ جہنم والا یا کفر والا ہے, یہ راوی کا اضافہ ہے, اور تمام محدثین اس پر متفق ہیں کہ صرف باغی والے لفظ تک حدیث ختم ہو جاتی ہے. آگے جو اضافہ ہے یہ راوی کا اضافہ ہے. ایک حدیث گڑھی ہوئی ہے, ایک حدیث گڑھی ہوئی ہے, ایک حدیث گڑھی ہوئی ہے, یعنی مفہوم گڑا ہوا ہے. حدیث تو درست ہے, کہتا ہے عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا, وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. معاذ اللہ, وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا, معاذ اللہ, یہ امیر معاویہ کا تھا. امیر معاویہ نے قتل کیا تھا. امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والا. جہلمی کہتا ہے نہیں جی نہیں, وہ تو گروہ جہنم کی طرف بلانے والا. اور بدبختو, میری بات کان کھول کے سنو, حضرت علی کے پاس زبیر کا قاتل آیا. اللہ کی قسم علی زبیر کے قتل سے ویسے ہی بری ہیں جیسے امیر معاویہ عمار کے قتل سے بری ہیں. حضرت علی نے کیا کہا زبیر کو کہ قاتل کو, اور تجھے جہنم کی بشارت ہو, تو نے اس کا سر قلم کیا ہے کہ جس کے بارے میں میں نے خود رسول اللہ سے سنا, ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے. حضرت علی کے لشکر میں سے اگر کوئی زبیر کو قتل کرے, آج تک کسی اہل سنت نے حضرت علی کو یہ نہیں کہا. ہم میں سے تو اہل سنت کوئی الزام نہیں لگاتا. اسلام کے اندر کسی بندے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی سوچ پر قرآن اور سنت کو جمع کر دے. اگر کوئی بندہ اپنی سوچ پر قرآن کی آیات جمع کر دے گا تو وہ اسلام سے کفر بن جائے گا. مرزا محمد علی جیلمی نے 72 احادیث کو جمع کیا ہے اپنی سوچ کے ساتھ. 15 صدیوں میں کسی بھی عالم نے, امام نے, محدث نے اس مواد کو جمع نہیں کیا جو اس نے کیا.
ہم اگر اس ملک میں صحابہ کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے میرے بھائی، اس بے غیرتی کی زندگی سے موت بہتر ہے. پھر سوشل میڈیا پہ آپ کو بھرپور احتجاج کرنا چاہیے. تو جتنے بھی لوگ ہیں، جن کے بھی چینل ہیں، اس ٹاپک پر انجینئر کے خلاف بھرپور احتجاج کریں. اس کے چینل کو بند کرو، ان سبسکرائب کرو. یہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے، کسی قیمت پہ ہم اس کو نہیں برداشت کریں گے. میں سارے اسٹوڈنٹس کے لیے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ساری میری ویڈیوز غور و تفکر کے ساتھ دیکھیں. آپ لوگ جو سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں، میں نے آلریڈی بڑی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کے جوابات دیے ہوئے ہوتے ہیں. مثلا ایک بھائی آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ کسی عالم کا وہ اعتراض نقل کر رہے تھے کہ آپ دوسری طرف کی حدیثیں بیان نہیں کرتے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ سوائے ہمارے کوئی بھی اور ریلیجس پلیٹ فارم پہ بولنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مخالفین کے دلائل بیان کرتا ہو. یہ ہمارا دعویٰ ہے اللہ کے فضل سے. تو اب یہ کہ وہ آپ تک نہ پہنچے ہوں اور آپ کسی کا اعتراض لے کے ہم پہ اعتراض کریں تو یہ بالکل غلط بات ہے. آپ پوچھیں کہ جی یہ اس طرح ہوا ہے تو کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے تو کئی سال پہلے ان چیزوں کا ریکارڈ کروا دیا ہوا ہے. جو آپ مثلا وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ مسلم کی حدیث ہے کہ جب امت میں افتراق ہو جائے گا تو جو اقرب الی الحق ہوگی جماعت، وہ جماعت ہوگی جو خوارج کے خلاف قتال کرے گی. تو پہلی بات یہ ہے، اس افتراق میں نبی علیہ السلام نے یہ اس کو ڈیفائن نہیں کیا، اہل جمل اور اہل صفین کو الگ الگ ڈیفائن نہیں کیا. لہٰذا پہلے تو یہ دیکھا جائے گا یہ کس کے بارے میں ہے، اہل جمل کے بارے میں ہے یا اہل صفین کے بارے میں. دوسرا، حضرت علی کی جماعت نے قتال کیا. اب اس کی بنیاد کے اوپر یہ کہنا کہ جو مخالفین تھے وہ بھی حق پہ تھے اور حضرت علی بھی حق پہ تھے، یہ بالکل غلط ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کے حکم کے خلاف نبی الاسلام کیسے فرما سکتے ہیں؟ قرآن میں تو واضح حکم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. نبی علیہ السلام نے واضح ارشادات فرمائے ہیں. بخاری و مسلم میں کتنی احادیث موجود ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، و اولی الامر منکم. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب فتنوں کا دور ہو تو تم جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا. اور اس وقت ظاہر مولا علی علیہ السلام تھے. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. اور مسلم شریف میں حدیث ہے جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور کوئی دوسرا کھڑا ہو تو اسے قتل کر دو. ان ساری احادیث کے تحت حضرت علی نے اپنے مخالفین کے خلاف تلوار اٹھائی، وہ بالکل ٹھیک ہے. المستدرک الحاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام مسند احمد میں بھی ہے کہ ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے تو آپ کی جوتی ٹوٹ گئی. نبی علیہ السلام نے وہ مبارک جوتی کاٹنے کے لیے حضرت علی کو دی اور پھر تھوڑی دور جا کر انتظار کرنا شروع کر دیا. اتنے میں سیدنا ابو بکر عمر بھی وہاں پہ موجود تھے اور باقی صحاب. تو نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، قرآن کی جو تفسیر ہے اس کی خاطر، قرآن کی جو تنزیل ہے، قرآن کا نزول، اس کی خاطر مجھے کافروں کے خلاف ایز اے لاسٹ ریزارٹ تلوار اٹھانی پڑی. لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے، ایسا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا قرآن کی تفسیر کے لیے، جس طرح مجھے اٹھانی پڑی کافروں کے خلاف. تو یہ اتنی بڑی خوشخبری تھی کہ حضرت ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہوں؟ فرمایا نہیں. حضرت عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، فرمایا نہیں. حالانکہ رسول اللہ یہ نہیں کا لفظ بولتے ہی نہیں تھے. اس موقع پہ آپ نے بولا. پھر آپ نے فرمایا بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. تو صحابہ کرام دوڑے حضرت علی کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ آپ نے آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی ہے. تو حضرت علی کا ایکسپریشن چہرے کا ایسا تھا کہ صحابہ کہنے لگے کہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے سے پتہ ہے کہ انہوں نے قرآن کے حکم کے مطابق مسلمانوں پہ تلوار سونتنی ہے. کیونکہ قرآن میں حکم ہے سورہ الحجرات میں کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو. تو حضرت علی اس کی پریکٹیکل تفسیر تھے. تو یہ بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مخالف جو اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں، رسول کا حکم توڑ رہے ہیں اور وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں اور بغاوت پہ اترے میں، وہ بھی حق پہ ہیں اور حضرت علی زیادہ حق پہ ہیں؟ بالکل غلط. یہ عربی کا ایک محاورہ ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے بھی کہا کہ اس دن وہ ایمان سے زیادہ کفر کے اقرب تھے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ منافقین میں ایمان بھی ہوتا ہے؟ نہیں. اقرب الی الحق، حق والا، کیونکہ باقی حدیث کو سپورٹ کر رہی ہیں کہ مار کو باغی جماعت قتل کرے گی، مار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اس میں بالکل واضح ایک موجود ہے چیز. اور جنگ جمل کے حوالے سے بھی کتنی احادیث موجود ہیں.
تو نبی علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف تلوار حضرت علی نے اٹھانی ہے، اور یہ ساری باتیں میں نے کمبائنڈ فارم میں 5B ریسرچ پیپر میں لکھی ہوئی ہیں، اقرب الی الحق کی بھی میں نے ڈیفینیشن کی ہوئی ہے. ہم کیسے کسی حدیث کو جو ہے وہ کھا جائیں گے؟ تو اقرب الی الحق کا مطلب ہے حق والا، مخالف حق پر کسی صورت بھی نہیں ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والا. ورنہ تو حضرت ابوبکر کے خلاف جو منکرین زکوٰۃ کھڑے ہوئے ہیں تو مسلمان ہی تھے نا، زکوٰۃ تو مسلمانوں سے لی جاتی ہے، انہیں بھی ہم کہیں گے کہ وہ حضرت ابوبکر اقرب الی الحق تھے اور دوسرے بھی حق میں تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی کی دفعہ ان کے دل کا بغض باہر آ جاتا ہے. وہ جی بخاری کی حدیث ہے کہ مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان حضرت حسن صلح کروا دیں گے، یہ میرا بیٹا سید ہے. تو میرے بھائی اس عظیم سے مراد آپ نے عظمت والا گروہ کیسے لے لیا؟ اس سے مراد ہے 2 بڑی جماعتوں کے درمیان حضرت حسن ابن علی صلح کا سبب بنیں گے. تو اس میں آپ نے کہہ دیا جی دونوں جماعتیں عظیم ہوگی. عظیم سے مراد نبی علیہ السلام تعداد کے 2 بڑی جماعتیں. عظمت والا گروہ تو وہی ہے جو خلیفہ راشد کے ساتھ ہوگا، سیدنا علی کے ساتھ. تو بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے. ابھی چند ایک ناسبی ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جن کو میں سنی نہیں سمجھتا اور نہ سنی انہیں آن کریں گے، کہ جو آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ بخاری مسلم میں تحریف ہو چکی ہے. تو میرے بھائی پھر تو مقدمہ ہی ختم ہو گیا. پھر تو آپ لوگوں سے ہم حجیت حدیث پہ بات کریں گے کہ آپ لوگ تو حدیث کے منکر ہیں. کہہ رہے ہیں جی وہ جی پرانے نسخے میں یہ الفاظ نہیں تھے کہ جو نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں تقتلہ الفئۃ الباغیہ، وہ کہتے ہیں یہ تو موجود ہے، لیکن جو اگلے الفاظ ہیں یدعوہم الی الجنہ یدعوہم الی اللہ، یہ دونوں الفاظ ہیں صحیح بخاری 281 اور 447. اور کہتے ہیں نہیں اگلے جو الفاظ ہیں نا وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، یہ الفاظ جو ہے نا کہ وہ اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اس جماعت کو، اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. کہتے ہیں یہ بخاری میں کسی نے ڈال دی. تو یہ جو لفظ جہنم والا یا کفر والا ہے یہ راوی کا اضافہ ہے، اور تمام محدثین اس پر متفق ہیں کہ صرف باغی والے لفظ تک حدیث ختم ہو جاتی ہے، آگے جو اضافہ ہے یہ راوی کا اضافہ ہے. اپنی عقل کا علاج کریں میرے بھائی. سعودی عرب کی چھپی ہوئی بخاری دیکھ لیں، مکتبۃ الشاملہ کی بخاری دیکھ لیں، اور اس کے جو کاپی رائٹس ہیں نا وہ دارالکتب العلمیہ کے پاس ہیں. بیروت میں احادیث کی کتابوں کے ہزار سال پرانے قلمی نسخے موجود ہیں. دارالکتب العلمیہ کا جو نسخہ پوری دنیا میں پرنٹ ہو رہا ہے، جو آن کرتے ہیں، ایون سعودیہ والے بھی ان کے ساتھ اپنا ٹیکسٹ میچ کرتے ہیں، اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں. میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں وہ عربی نسخہ بھی وہ والا ڈسپلے کرایا دارالکتب العلمیہ کا، جو ایک سمجھ لیں جس طرح ٹاپ کاپی میوزیم کے اندر رکھا ہوا قرآن کا نسخہ ہے نا، اس سے آپ میچ کریں گے اگر کہیں قرآن کی پرنٹنگ میں کئی اختلاف آتا ہے. اس طرح آپ سمجھ لیں قلمی نسخے دارالکتب العلمیہ کے اندر وہ رکھے ہوئے ہیں سارے. ان کا جو اپنا ہے اس میں بھی الفاظ موجود ہیں، وہ پاکستان میں بھی اویلیبل ہیں ان کے نسخے. آپ ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، آپ کو PDF فارمیٹ میں بھی دارالکتب العلمیہ کے مل جائیں گے. تو یہ دھوکے دینے چھوڑیں. تو اس لیے یہ لوگ اس قابل نہیں کہ ہم ان کو جواب دیں. اس کی وجہ ہے کہ ان کو کوئی آن نہیں کرتا. اگر انہوں نے بخاری مسلم سے انکار کرنا ہے تو یہ تو پھر انجینئر صاحب کی ایک اور کرامت ظاہر ہوگی. میں نے تو کئی سال پہلے یہ پریڈکشن کی تھی کہ یا اہل حدیث منکرین حدیث ہو جائیں گے یا واقعی قرآن و سنت والے اہل حدیث ہو جائیں گے. ساڑھے بات تو بخاری مسلم بھی ضعیف ہوگی بھائی. میں کہنا ہوں میرے لیکچرز تو بعد جنہیں اہل حدیث ہونا ہے وہ پکا اہل حدیث ہوئے گا یا منکرین حدیث بن جائے گا. الحمدللہ. تو دیکھیں ان کے علماء منکرین حدیث ہو گئے انکار کر کے، اور جو ان کی عوام تھی وہ الحمدللہ پکے منہج اہل حدیث کے اوپر آگے، جو اہل سنت کا منہج ہے. یہ لوگ تو مطلب فراڈ کے اوپر اترے ہوئے ہیں. اور دیکھیں ظلم کی انتہا، گلے پھاڑ کے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو کمپیئر کروا رہے ہیں عمار کے قاتل کے ساتھ. ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، یعنی مفہوم گڑا ہوا. حدیث تو درست ہے، کہتا ہے عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا، معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا. امیر معاویہ نے قتل کیا تھا. امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والا. جہنمی کہتا ہے نہیں جی نہیں، وہ تو گروہ جہنم کی طرف بلانے والا. اور بدبختو میری بات کان کھول کے سنو، حضرت علی کے پاس زبیر کا قاتل آیا. اللہ کی قسم علی زبیر کے قتل سے ویسے ہی بری ہیں جیسے امیر معاویہ عمار کے قتل سے بری ہیں.
حضرت علی نے کیا کہا زبیر کو کہ قاتل کو، اور تجھے جہنم کی بشارت ہو، تو نے اس کا سر قلم کیا ہے کہ جس کے بارے میں نے خود رسول اللہ سے سنا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ حضرت علی کے لشکر میں سے اگر کوئی زبیر کو قتل کرے، آج تک کسی اہل سنت نے حضرت علی کو یہ نہیں کہا۔ ہم میں سے تو اہل سنت کوئی الزام نہیں لگاتا۔ بھائی اللہ سے ڈریں، زبیر کے قاتل کو نبی علیہ السلام نے نہیں کہا کہ وہ جہنمی ہے، یہ حضرت علی نے کہا تھا جب ان کے پاس وہ ابن جرموز آیا اور بتایا کہ جی قتل کر دیا ہے میں نے زبیر کو۔ حضرت علی کا فوجی تھا لیکن بعد میں خارجی ہو گیا تھا، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ حضرت علی نے کہا تھا جو جنگ چھوڑ دے اس کا پیچھا نہیں کرنا، المستدرک الحاکم میں موجود ہے، یہ تو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ جو جنگ چھوڑ دے اس کا پیچھا نہیں کرنا۔ المستدرک الحاکم موجود ہے کہ حضرت زبیر کو جب حضرت علی نے یاد دلایا کہ تمہیں یاد ہے نا حضور نے فرمایا تھا کہ تم ظالم ہوگے اس دن جس دن حضرت علی کے خلاف تم لڑو گے، یہ ظالم کے لفظ ہیں، تو حضرت زبیر جنگ چھوڑ کے چلے گئے، ابن جرموز نے پیچھے سے جا کے قتل کر دیا حضرت علی سے پوچھے بغیر۔ حضرت طلحہ نے بھی جنگ چھوڑ دی، مروان نے ان کے گھٹنے میں تیر مارا، المستدرک الحاکم میں موجود ہے۔ یہ ساری حدیثیں میں نے 5B میں ڈالی ہیں۔ تو حضرت علی کے پاس جب وہ آیا تو حضرت علی نے فرمایا صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ہر نبی کے ساتھ حواری ہوتے ہیں، میرا حواری زبیر ہے۔ حضرت علی نے حدیث صرف اتنی بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام کے حواری قریبی ساتھی تھے حضرت زبیر۔ یہ جو جہنم کی بشارت ہے یہ رسول اللہ نے نہیں دی ہے، یہ حضرت علی نے دی ہے۔ پہلی تو بات یہ جھوٹ بولنا بند کرو کہ زبیر کے بارے میں، قاتل کے بارے میں جو ہے وہ حدیث ہے، وہ حضرت علی کا فرمان ہے۔ ٹھیک ہے اسے حدیث موقوف کے، حدیث مرفوع نہیں ہے، ہمارے لیے تو مولا علی کا فرمان بھی بہت ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں حضرت علی کی للہیت۔ تو انہوں نے زبیر کے قاتل کو جہنمی کہا ہے، زبیر کے کو قتل کرنے والا جس طرف سے ہوگا ان کو نہیں کہا حضرت علی نے، وہ تو وہ خود تھے، انہوں نے کب کہا کہ جا کے قتل کرو۔ لیکن عمار کی جو قاتل جماعت ہے نا، اس پوری جماعت کے بارے میں حضور نے فرمایا وَيْحَ عمار، اے عمار افسوس، تقتلک، ایک میں الفاظ ہے تقتلک تجھے، دوسری میں تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار کو تو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یدعوہم الی اللہ یدعوہم الی الجنہ، وہ بلا رہا ہوگا ان کو اللہ اور جنت کی طرف، وَيَدْعُونَهُمْ إِلَى النَّارِ، اور یہ جماعت اسے جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ جہنمی جماعت نہیں، جہنم کی طرف بلانے والی، یعنی وہ گناہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، قبول کرے نہ کرے وہ اس کا فیصلہ ہے آخرت کا۔ دنیا میں ہم بیٹھ کے کسی کا آخرت کا فیصلہ نہیں کرتے، نعوذ باللہ، کہ ہم کسی کو جہنمی کہنا شروع کرتے ہیں۔ اور اب تو غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب جو ان کے بڑے عالم ہیں، شیخ زبیر صاحب کے شاگرد ہیں، اور ان کے پاکستان میں جتنے جو ناسبی ہیں ان کے وہ استاد ہیں، لیکن انہیں میں ناسبی نہیں مانتا، میرے وہ استاد بھی ہیں، میں ان کے ساتھ گھنٹوں مسجد میں بیٹھ کے، جب نیا نیا ریورٹ ہوا تھا 2008 میں اہل حدیث کی طرف گیا تو میں مسجد میں اکیلا بیٹھ کے ان سے سارے مسئلے ڈسکس کرتا تھا۔ خیر انہیں اسی وقت سمیل آ گئی تھی کہ یہ کام ڈالے گا، تو وہ اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے کہ اس کا کچھ کر لو، یہ خطرے ناک ہو جائے گا، پھر تمہارے فرقے کی کانپیں ٹانگے گی، اور وہی ان کی بات ٹھیک ہوئی۔ تو بہرحال وہ انہوں نے اب مان لیا کہ یہ بالکل حدیث کے الفاظ بالکل درست ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی سید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا وَيْحَ عمار تقتل الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، عمار کی کیا بات ہے، ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا اور وہ اس باغی گروہ کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے، اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح روایت ہے، صحیح بخاری میں 447 اور صحیح مسلم میں 2915 نمبر۔ اور انہوں نے یہ بھی مان لیا، اپنی پرانی بات سے رجوع کر لیا کہ ابو الغادیہ جو ہیں اصحاب شجرہ میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو احترام سے ان کا نام لیں گے، انہوں نے حضرت عمار کا قتل کیا، وہ صحابی تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بات یہ جی کہ ایک ریکارڈنگ میری پہلے تھی امن پوری اسلامک سینٹر سے، بعد میں نے ایک خطبہ جمعہ کے اندر پر مجمع میں یہ بات کہی تھی کہ سیدنا عمار کے جو قاتل ہیں ابو الغادیہ ہیں، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس پہ کیا مسئلہ ہے جی؟ ایک انسان اس کی تحقیق نہیں ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے، بعد میں اس کو ایک بات سمجھ آ گئی، بانگے دو حل
اللہ اعلان بات کر دی. کیا ہم غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ایک بات سے رجوع نہیں کر سکتے حق کی طرف؟ یہی کہا نا کہ صحابی رسول نے ان کو شہید کیا تھا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے جی؟ اور ہم حق بات معلوم ہونے کے بعد ببانگ دہل ایک بات کر. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری میں صحیح بخاری. تقتل الفئۃ الباغیہ، متواتر حدیث ہے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا. آگے لکھا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئے. حضرت علی نہیں، حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرح یہ غلط ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے، ان کے گروہ میں، ان کے لشکر میں موجود تھے، اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے. اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا. ابو الغادیہ شامی امیر معاویہ رضی اللہ کے لشکر میں تھا. ابو الغادیہ، تو ابو الغادیہ جو ہے، اچھا، تو اب یہ باغی والا جو ہے ہم فتویٰ نہیں لگاتے ہیں. بھائی اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام دونوں طرف صحابہ کرام تھے، مسئلہ اجتہادی تھا. اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق ہے، وہ حق پر ہے. دوسرا جو گروہ ہے، اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں، یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے. مسلمان باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے. قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. مومنوں کی دو جماعتیں، تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بالکل صحیح ہے. ابن حجر اسقلانی نے تو کوشش کی کہ انہیں اصحاب شجرہ والی فضیلت کفایت کر جائے مسلم کی حدیث کے انہیں آگ نہیں چھوئے گی. تو شیخ البانی جو پوری دنیا میں اہل حدیث کے اس دور کے امام بخاری سمجھے جاتے ہیں، 1999 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. محدث اعظم سعودیہ تھے، ویسے البانیہ کے رہنے والے تھے. انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2008 نمبر حدیث جو عربی نسخے کے مطابق ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ بڑی مشکل اور باطل تعویل آپ لوگ کر رہے ہیں. جب رسول اللہ اسپیسیفکلی فرما دے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے، تو اب ابو الغادیہ سے اصحاب شجرہ والی فضیلت اٹھ گئی. تو وہ اسپیسیفکلی اس بندے کے بارے میں الگ سے، اور جماعت پوری کو کہا جہنم کی طرف بلانے والی. لہٰذا قتل زبیر اور قتل عمار زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ سے ڈریں. اور ہمارے اسٹوڈنٹس میری ویڈیوز کو غور سے دیکھا کریں. یہ میں نے آج ساری باتیں دوبارہ ایک دفعہ اس لیے کر دی ہیں کہ اگر کسی کو کوئی وہم ہے تو نکل جائے. یہ جو چھوٹے چھوٹے چوہے چھوڑتے رہتے ہیں، یہ ان چوہوں کے پیچھے نہ بھاگیں. ہمارا مقدمہ بالکل واضح ہے. 5B میرا ریسرچ پیپر. اور ایک اور مولوی اہل حدیثوں کا اٹھا ہے جی یہ آج تک کسی نے ٹاپک نہیں بنایا. اور اللہ کے بندو، تم کہاں پہ درس نظامی کی ڈگریاں حاصل کرتے رہو؟ تم تو دعا کرتے ہو میں سب سے بڑا مناظر ہوں پاکستان میں اہل حدیث کا، اور تم کہہ رہے ہو آج تک کسی نے ٹاپک ہی نہیں بنایا. انجینئر صاحب نے ٹاپک بنایا ہے جنگ جمل صفین نہروان کو. اسلام کے اندر کسی بندے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی سوچ پر قرآن اور سنت کو جمع کر دے. اگر کوئی بندہ اپنی سوچ پر قرآن کی آیات جمع کر دے گا تو وہ اسلام سے کفر بن جائے گا. مرزا محمد علی جیلمی نے 72 احادیث کو جمع کیا ہے اپنی سوچ کے ساتھ. 15 صدیوں میں کسی بھی عالم نے، امام نے، محدث نے اس مواد کو جمع نہیں کیا جو اس نے کیا. تو کھول المصنف ابن ابی شیبہ، اس کا آخری چیپٹر نکال، کتاب الجبل. 187 آلموسٹ 200 احادیث اور آثار جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر ہیں، اور باقاعدہ چیپٹر باندھے ہیں امام ابن ابی شیبہ نے. المتوفا 235 ہجری، جو امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، اور مسلم شریف میں 1500 1500 حدیثیں امام ابن ابی شیبہ سے امام مسلم نے لی ہیں. امام بخاری نے بھی ان سے احادیث لی ہیں. انہوں نے باقاعدہ باب باندھا ہے. سب سے پہلے انہوں نے باب باندھا ہے حضرت طلحہ، زبیر اور عائشہ کے قافلے کے بارے میں جو جمل ہے، اور اس کا پورے چیپٹر کا نام کتاب الجمل رکھا. اس میں 3 چیپٹر رکھے. پہلا رکھا انہوں نے حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر کا قافلہ، کیونکہ سارے فتنے ادھر سے سٹارٹ ہوئے. پھر انہوں نے چیپٹر کا نام رکھا ہے صفین سے ریلیٹڈ، جنگ صفین سے ریلیٹڈ. پھر انہوں نے اہل صفین کے بعد تیسرا چیپٹر باندھا اہل نہروان تھے جو خوارج سے ریلیٹڈ. تو کس طرح کہتا ہے، چلیں یہ تو میں اس لیے بول رہا ہوں کہ مجھ سے وہ کئی سال چھوٹے ہیں، عمر صدیق صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، میں ان کی قدر کرتا ہوں، لیکن اتنے بڑے بلنڈر جب کریں گے تو مجھے تو پھر دکھ ہوگا کہ آپ لوگوں کو تو سب کچھ پتا ہے، ان کو تو سب کچھ پتا ہے کس نے کام ڈالا ہوا ہے.
اب صرف اپنے فرقے کی محبت کی خاطر جو ہے وہ چھپا رہے ہیں اور یزید سے آگے نہیں چلتے. یزید والا معاملہ پرانا ہو گیا میرے بھائی، اب اصل بندے تک آپ پہنچے. تو یہ تینوں چیپٹر بند ہیں امام ابن ابی شیبہ نے. اب یہ جھوٹ بولنا کہ کسی نے ٹاپک نہیں بنایا، اسے انجینئر نے بنایا یا مودودی نے بنایا، تو ہم یہی کہیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین. امام ابن ابی شیبہ جو بخاری مسلم کے استاد ہیں، ان سے میں نے یہ 3 چیپٹر بنوائے ہیں جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر. اور یہ ساری باتیں میں 8 سے 5-6 سال پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں. یہ میں کوئی نئی باتیں نہیں کر رہا، لیکن چونکہ ان کے اعتراضات اب سامنے آئے ہیں. ہمارے تو زیادہ تر اسٹوڈنٹ وہ ہیں جو 2017 کے بعد، کچھ 2020 کے بعد اٹیچ ہوئے ہیں، تو انہیں آئیڈیا نہیں ہے. میں یہ سارے کام کر چکا ہوں الحمدللہ بہت پہلے. ایک ایک ان کے وسوسے کا جواب دیا ہوا ہے. اور بھی کوئی چیز ہے تو میرے بھائی آپ 5B میرا پڑھ لیں، ایک ایک بات کا جواب اس میں موجود ہے. ان کو ہم نے چھوڑنا نہیں انشاءاللہ تعالی. علمی طور پہ اللہ کے فضل سے یہ بھاگ رہے ہیں، آپ دیکھیں کیسی ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اللہ کے فضل سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جی بلال بھائی. جی علی بھائی، اگلا سوال ہمارے حسیب اجاز بھائی کا تھا. وہ پوچھ رہے تھے کہ اگر کیا کوئی ایسی حدیث موجود ہے کہ اگر مسلمانوں کے درمیان 2 گروہوں کے درمیان جنگ ہو جائے تو اپنی تلوار کو توڑ دیں. اگر ایسی کوئی حدیث ہے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں نا، اس میں سب سے ٹاپ آف لسٹ وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی 7083 کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں حضرت علی کا ساتھ دوں جنگ جمل اور صفین میں. تو دوسرے صحابی نے انہیں روک دیا اور کہا کہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا جب ایک مسلمان دوسرے پہ تلوار سونتتا ہے تو دونوں جہنمی ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم نے نبی الاسلام سے پوچھا کہ جو قتل کرنے والا ہے وہ تو جہنمی ہوا، مقتول کیوں جہنمی؟ تو نبی الاسلام نے فرمایا اس نے بھی تمہارے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا. اس حدیث کو اس صحابی نے فٹ کر دیا جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر. تو یہ صحابی کی اجتہادی غلطی ہے. وہ حضرت علی سے بڑے تو عالم دین نہیں تھے. اور یہ حدیث اسپیسیفکلی اس کی جتنی بھی آپ شروحات پڑھیں گے، چاہے ابن حجر اسقلانی کی پڑھ لیں، فتح الباری یا عمدۃ القاری بدر الدین عینی حنفی کی پڑھ لیں، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ اس کا تعلق قطعاً جنگ جمل صفین نہروان کے ساتھ نہیں ہے. وہ حضرت علی نے بالکل حق پہ مبنی لڑی ہیں. اس کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے جب کوئی شخص اپنی ذاتی دشمنی کی خاطر تلوار اٹھاتا ہے لسانیت کی بنیاد کے اوپر، نہ حق ایک دوسرے کے اوپر. حضرت علی نے جو جنگیں لڑی ہیں وہ حق پہ ہیں. یہی تو وہ حدیث ہے جس کے نیچے بحث کرتے ہوئے علامہ بدر الدین عینی نے لکھا کہ میں کہتا ہوں کہ حدیث عمار کے بعد حضرت معاویہ کو کیسے ایک اجر کی بشارت سنائی جائے جب انہیں یہ حدیث پہنچ چکی تھی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. انہیں تو چاہیے تھا رجوع کرتے. اور کیا حضرت معاویہ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ برابر ہی چھوڑ دے بجائے اس کے کہ انہیں ایک اجر دیا جائے؟ کیونکہ لوگوں نے وہ حدیث فٹ کر دی نا بخاری مسلم کی کہ حکمران جب اجتہاد کرے تو درست اجتہاد ہو تو 2 اجر ہیں، غلط کرے تو 1 اجر ہے. تو بھئی یہ تو حکمران کے لیے ہے. اس پہ تو امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ حکمران وقت جب اجتہاد کرے، یعنی حضرت علی اگر جنگ جمل صفین نہروان غلط لڑتے تب بھی 1 اجر پاتے. اب انہوں نے الحمدللہ صحیح وہ جنگیں لڑی، انہیں ڈبل اجر. مخالفین کا تو کہیں ہے ہی نہیں ذکر. مخالفین تو باغی تھے، یعنی دین سے باغی نہیں، شرعی طور پر باغی. جس طرح کہ حضرت ابو بکر کے خلاف باغی کھڑے ہوئے منکرین زکوٰۃ، حضرت عثمان کے خلاف باغی کھڑے ہوئے، اس طرح حضرت علی کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے یہ باغی تھے. شریعت کی ٹرم ہے، دین سے باغی نہیں بلکہ خلیفہ وقت کی اطاعت سے انہوں نے روگردانی کی. تو واضح قرآن میں حکم ہے جب مسلمانوں کا گروہ بغاوت کرے اس سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ آمادہ ہو. تو قرآن میں تو یہ اللہ نے حکم دیا مسلمان سے جنگ کرنے کا. تو ہم حضرت ابو بکرہ زندہ ہوتے تو احترام سے ان سے پوچھتے کہ حضرت قرآن میں حکم آیا ہوا ہے، آپ نے اس حدیث کا مطلب کیسے لے لیا؟ یہ حدیث اسپیسیفکلی ایک خاص جو ہے حوالے سے جب کوئی ذاتیات کے لیے جنگ لڑے، ورنہ اللہ کے لیے جنگ لڑنا تو سورہ حجرات میں موجود ہے کہ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھاؤ جب وہ باغی ہو جائیں. اور قرآن میں حکم ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولو الامر کی. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب اختلاف ہو تو جماعت المسلمین ان کے امیر کو پکڑ لینا. حضرت علی جماعت المسلمین کے امیر تھے اس وقت جو جماعت المسلمین تھی. یہ آپ کی وہ تکفیری جماعت المسلمین کی بات نہیں ہو رہی، مسلمانوں کی جو جماعت. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے کوئی دوسرا بغاوت کرے اسے قتل کر دو. تو اس لحاظ سے حضرت علی کے خلاف جو کھڑے ہوئے وہ حدیث کے تحت واجب القتل تھے، اسی لیے تو قتال کیا. اور مسلم شریف کی حدیث جو خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جہلیت کی موت مرا. کتنی مطلب سخت قسم کی باتیں.
تو اس طرح کی یعنی وہ یہ تو اس سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ تو شروحات باقاعدہ محدثین نے اس کی بیان کی ہوئی ہیں. 7083 نمبر حدیث جو بخاری کی ہے. الحمدللہ یہ بالکل واضح ون سائیڈڈ مقدمہ ہے. اور دیکھیں جو لوگ نیوٹرل لے ہیں نا اپنے زمانے میں, انہوں نے بھی توبہ کی ہے. عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے مجموع الزوائد کے اندر اور المستدرک للحاکم کے اندر, وہ کہتے ہیں, یہ میں نے سب کچھ 5B ریسرچ پیپر کربلا والے میں ڈالا ہوا ہے, کہ مجھے پوری زندگی کوئی دکھ نہیں کہ میں نے کبھی نماز یا کوئی اور چیز چھوڑی ہو سوائے ایک چیز کے کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر فئۃ الباغیہ, اس باغی جماعت جو حضرت علی کے مخالفین تھے, اہل جمل, صفین, نہروان, ان کے خلاف میں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی. وہ عبداللہ بن عمر جو پوری زندگی بنو امیہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ مطلب سپورٹر رہے, مطلب نیوٹرل رہے ان کے معاملے میں, آخری وقت میں وہ بھی پچھتا گئے. تو ان کی وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو گئی. ان کو پتا چل گیا کہ بنو امیہ نے کیا کیا, کیونکہ وہ خود قتل ہوئے بنو امیہ کے ہاتھوں. بخاری میں آتا ہے انہیں حجاج بن یوسف نے نیزہ مروا دیا تھا ان کے پاؤں میں. وہ جیلس ہوتا تھا ان سے, کیونکہ امیر حج وہ ہوتے تھے اور حجاز کا گورنر یہ تھا. تو دیکھ لیں ایک عبداللہ بن عمر جس کے اوپر ان کی پوری وہ چیزیں کھڑی تھی کہ وہ جی نیوٹرل ہو گئے. تو نیوٹرل صحابہ کے بارے میں, بھائی نیوٹرلوں کا جو امام تھا نا عبداللہ بن عمر, وہ تو آخری وقت میں کہہ رہا ہے کہ مجھے حضرت علی کا ساتھ دینا چاہیے تھا. تو باقی تو شاہی کوئی نہیں, عبداللہ ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تو باقی نیوٹرل تو شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین.